أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر، آپ نے سوال کیا کہ دیوبندی و بریلوی کا آپس میں نکاح و شادی کرنا کیسا ہے۔ مثلا ان میں سے ایک بریلوی ہو اور ایک دیوبندی ہو تو ان کا آپس میں نکاح صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے، فقیر کی تحقیق جو کہ حق ہے وہ یہی ہے کہ سب دیوبندی اور سب بریلوی برابر نہیں۔ ہر ایک دیوبندی کو دیکھا جائے گا۔ فقیر کی تحقیق میں کچھ ایسے دیوبندی بھی ہیں جو کفر کے درجے پر ہیں، کچھ ایسے دیوبندی ہیں جو گمراہی کے درجے پر ہیں، کچھ ایسے دیوبندی بھی ہیں جو گمراہی کے درجے پر بھی نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ خطا پر ہوں گے، یا چلو ان کے عقائد غیر اولا عقائد کہلائیں گے لیکن گمراہی کے درجے پر نہیں۔ اسی طرح بریلوی بھی تینوں طبقہ کے فقیر نے دیکھے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک دیوبندی ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے۔ دیوبندی کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو نبی سے بھی زیادہ علم دیا ہے، نبی کا علم کم ہے، شیطان کا علم زیادہ ہے، استغفر اللہ۔ تو ایسا لفظ کہنا کفر ہے، جو یہ عقیدہ رکھے گا تو کفر ہے۔ یہاں بلوچستان میں ایک آدمی کو یا رسول اللہ کے لفظ سے اتنی ضد تھی کہ وہ کہتا تھا کہ جو یا رسول اللہ کہے گا وہ مشرک ہوگا، کافر ہوگا، تو وہ مسجد میں جاتا ہے جہاں یا محمد یا رسول لکھا ہوتا تھا اس یا کو مٹاتا تھا، بالکل چھری اٹھا کر اس کو کاٹتا تھا۔ کسی آدمی نے کہا کہ اے اللہ کا بندہ، آپ مسجد کے یا رسول کاٹتے ہیں، قرآن میں بھی یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، یا نبی یا رسول اللہ لکھا، اس نے کہا کہاں ہے؟ اس نے اس کو قرآن دکھایا کہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، یا ایہا النبی یا ایہا النبی انا ارسلناک یا ایہا النبی لم تحرم، اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے یا ایہا المزمل، یہ مزمل نبی کا نام ہے، یا ایہا المدثر، تو اس نے بلیڈ، یہ بال کاٹنے والا بلیڈ ہوتا ہے، بلیڈ اٹھایا اور قرآن کے اس یا کو مٹانا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے اس آدمی نے قرآن کے اس لفظ کو غلط سمجھا اور بلیڈ سے اس کو کاٹتا ہے، تو یہ کاٹنا کفر ہے۔ اتنی جرأت کرنا کہ قرآن کے لفظ کو غلط عقیدہ رکھنا اور بلیڈ سے اس کو کاٹنا، اس کو کہتے ہیں ایسا عقیدہ اور دماغ، یہ کفریہ ہے۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی ایسے آدمی کی جو دیوبندی ہے اور اس کا دماغ کا حال یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ مبنی پر کفر ہے، اور دوسرا درجہ کہ وہ اس قسم کا گستاخ نہیں ہے، باقی اس کے عقائد اس طرح ہیں جو کہ اہل حدیث کے عقائد ہیں۔ مثلا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عقیدے میں تحقیق میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور نبی تو ہیں، خاتم نبین بھی ہیں، لیکن فی الحال وہ زندہ نہیں ہیں، تو یہ گمراہی کا عقیدہ کہلائے گا۔ یا جب مدینے جاؤ تو حضور کے روزے کا ارادہ نہ کرو، مسجد نبی کا ارادہ کرو، یہ گمراہی کے عقائد ہیں۔ میں نے ایک آدمی کو مکہ شریف میں دیکھا، دیوبندی تھا، میں بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا تھا، وہ بیت اللہ سے باہر آ رہا تھا،
مجھے دیکھا تو مجھے سلام کیا، میں نے ہاتھ لیا، مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا فلاں، کہا کہ کب آئے ہو؟ پھر میری داڑھی پگڑی کو دیکھ کر اس نے سمجھا یہ کوئی مولوی ہیں۔ مجھے پوچھا کہ کب آئے ہو؟ میں نے کہا اتنے دن ہوئے ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا آپ کب آئے ہیں؟ اس نے کہا اتنے دن ہوئے ہیں۔ میں نے کہا مدینہ شریف گئے ہو یا ابھی جاؤ گے؟ کہا نہیں، مدینہ نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں مدینہ نہیں جاؤ گے؟ کہا بس میں نے عمرے کا ارادہ کیا تھا، عمرہ کیا، ابھی واپس پاکستان جاؤں گا۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ، پاکستان سے خرچہ کر کے ادھر آئے عمرے کے لیے، مدینہ شریف زیارت کے لیے جاؤ؟ کہنے ضروری تو نہیں، کیوں جاؤں مدینہ؟ ہم مدینہ نہیں جاتے، بس ہم عمرہ کر کے واپس جاتے۔ میں نے اس کو حدیث سنائی کھڑے کھڑے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا یا بیت اللہ کی زیارت کی اور میری زیارت کے لیے نہیں آیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ کہنے لگا یہ حدیث ضعیف ہے۔ پھر میں نے کہا کہ حضور نے فرمایا جو بیت اللہ میں آئے اور میری قبر کی زیارت کرے تو میں اس کی شفاعت کروں گا۔ من زارنی وجبت لہو شفاعتی، میری کہا نہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو بہت دکھ ہوا اس آدمی پر۔ میں نے اس کو جتنے دلائل دیے بس ہر وقت یہ لفظ ضعیف۔ اب دیکھو اس کو نبی سے کتنی نفرت ہے۔ ایسے لوگ گمراہ لوگ ہیں یہ، اللہ پناہ دے کفر تک نہ پہنچے۔ قواعد شرع کے موافق ہم مجبور ہیں، جب تک وہ صریح کفر کا ثبوت نہیں ہوگا تو ہم صریح کفر نہیں کہہ سکیں گے، لیکن یہ حالت کتنی خستہ حالت ہے ایمانی لحاظ سے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں؟ باقی کچھ ایسے دیوبندی بھی ہیں جو ایسے نہیں ہیں، ان کے اندر نبی کی محبت بھی ہے، بس وہ جو اعلیٰ درجے کے آداب ہیں ان کو پسند نہیں کرتے، اس سے ڈرتے ہیں، یا ان کی ایک اپنی رائے ہے۔ تو اس قسم کے دیوبندی پھر فقیر کی نظر میں اپنی رائے میں خطا پر ہیں، تو ایسے لوگوں کو آدمی فوراً نہ کافر کہے نہ گمراہ کہے۔ تینوں درجوں کے لوگ دیوبندیوں میں فقیر نے دیکھے، ہر ایک کا فتویٰ اور حکم علیحدہ ہے، ایک حکم سب پر صادر کرنا درست نہیں۔ جو شدت پسند ہیں ان سے بچنا لازم ہے، وہ ضرور انسان کو نقصان پہنچائیں گے۔ جو بہت زیادہ حلم رکھتے ہیں، کسی نہ کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کر ادب اور محبت سیکھتے ہیں، وہ کافی حد تک پھر غیر مضر بنتے ہیں۔ بریلوی بھی میں نے بہت سے دیکھے، ایسے بریلوی، ایسے غلو کرنے والے جو استغفر اللہ کفر و شرک کی حد تک پہنچنے والے۔ ایسے بھی بریلوی دیکھے جو اپنے پیر کو اللہ کہنے لگے، خدا، یہ میرا خدا ہے، استغفر اللہ۔ اپنے پیروں کو انہیں سجدہ کیا، ایسے بھی جہلا دیکھے، ایسے بھی بریلوی دیکھے۔ سب اس کو غلط کہیں گے، جیسا کہ ایسے دیوبندی کو دوسرے دیوبندی بھی غلط کہیں گے، تو ایسے بریلوی کو دوسرے بھی بریلوی غلط کہیں تو بریلوی۔ تو اس خاص طبقہ کو یا خاص آدمی کو کفر ضرور کہا جائے گا کہ اتنا کیوں تجاوز کرتا ہے، پیر کو خدا کہے استغفر اللہ، یا پھر پیر کو سجدہ کرے۔ حالانکہ کوئی بھی بریلوی سجدہ کی اجازت نہیں دیتا، لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہیں۔ اور پیروں سے سیدھا ایسے لفظ کہیں گے کہ آپ مجھے بیٹا دیں، اللہ تو مجھے بیٹا نہیں دیتا، اس نے تو نہیں دیا، ابھی آپ مجھے دیں۔ یوں بھی نہیں کہیں گے کہ آپ اللہ سے لے کر دیں، ایسا نہیں، آپ مجھے دیں۔ تو دیکھیے ایسے لفظ کفری الفاظ ہیں، ایسے لوگ بھی نظر آئے۔ پھر عقائد میں گمراہی کے درجے پر بھی بریلوی نظر آئے، اور اچھے بریلوی بھی نظر آئے۔ تو میں ایک عالم ہوں تو جو جانتا ہوں وہی کہوں گا۔
جو بریلوی کفر کے حد تک پہنچے اس سے رابطہ نہ کرو، نکاح نہ کرو. اسی طرح جو دیوبندی کفر یا گمراہی کے درجہ پر، کفر کے درجہ پر نکاح ناجائز ہے، گمراہی کے درجے پر مکروہ ہے. ہاں اگر آپ کو یقین ہے یہ گمراہ ہے، میں اس سے نکاح کر کے اس کو پھر نیک بناؤں گا، سیدھی راہ پر لاؤں گا، اتنی آپ کے اندر طاقت ہے تو ٹھیک ہے، نکاح کر کے پھر اس کو نیک راہ پر لاؤ. اگر اتنی طاقت نہیں تو کافر سے بچنا لازم، گمراہی سے بچنا بھی ضروری ہے، تاکہ وہ آپ کو گمراہ نہ کرے اور گھر میں جھگڑا پیدا نہ ہو. آپ کا مسئلہ کا اور اس کا مسئلہ کا اور آپ کی رائے اور اس کی رائے اور روز جھگڑتے رہیں گے، فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے گا. جی فقیر کی تحقیق ہے. هذا ما ظهر عندي والله تعالى أعلم.